یہ آپ کو پتہ ہے کہ اب میڈیا ٹرانسفارم ہو رہا ہے. بالکل جیسے کہ آپ بھی پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, ریڈیو پاکستان پہ کم ہوتے تھے پہلے, تو اب ہو گئے ہیں شروع, کیونکہ دنیا ٹرانسفارم ہو رہی ہے, میڈیا ٹرانسفارم ہو رہا ہے. فیکٹ چیک کا نظام رکھا ہوا ہے ہم نے کہ جو نیوز سٹوری ہے اس کو ایک فلٹر کیا جاتا ہے, پراپر طریقے سے گزر کے آتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کی خبر ہے آپ نے بس جہاں سے سنی وہ دے دی. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے. کی طرف سے ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں زحمت دی ہے ایک بڑے ینگ پرومزنگ اور انرجیٹک جرنلسٹ جناب وسیم عباسی صاحب کو. وسیم عباسی صاحب ایک لمبا عرصہ دی نیوز کے ساتھ کام کرتے رہے ایز اے رپورٹر, اور یہ ہمفری اسکالرشپ پہ امریکہ میں بھی پڑھے ہیں, اور یو ایس ٹوڈے کے ساتھ انہوں نے کام کیا وہاں امریکہ میں رہ کے. اس کے علاوہ برونائی میں بھی یہ ایک میڈیا گروپ کے ساتھ کام کر چکے ہیں, اور یہ ایوننگ اسکالرشپ پہ انگلینڈ میں بھی پڑھ چکے ہیں میڈیا اسٹڈیز. تو عباسی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے آج. آپ کا بہت شکریہ آپ نے بلایا. تو آج کل تو جس کی کل عمر 5 سال ہو جرنلزم میں وہ بھی سینئر صحافی ہوتا ہے, تو آپ کو جرنلزم کو جوائن کیے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ سینئر ویسے ہم نے جب شروع میں ہی آئے تھے جرنلزم میں تو ہمیں کہا گیا تھا کہ سینئر جونیئر جرنلزم میں کوئی نہیں ہوتا, وہی سینئر ہے جس کی سٹوری بڑی ہے. تو جرنلزم میں آئے ہوئے تو مجھے تقریباً 2 عشرے ہو گئے. بالکل. اور میں نیوز کے ساتھ وابستہ رہا ہوں. میں نے نیشن سے شروع کیا تھا, دی نیشن سے, پھر اس کے بعد میں جیو میں رہا ہوں, پھر اس کے بعد ایک برونائی ٹائمز ایک اخبار ہے برونائی کا, وہاں پہ رہا ہوں 5 سال, پھر دی نیوز انویسٹیگیشن سیل کے ساتھ رہا ہوں, اور یو ایس اے ٹوڈے میں کام کیا کچھ عرصہ, پھر ایک سعودی میڈیا گروپ ہے اردو نیوز, اس کے ساتھ رہا ہوں, ابھی وی نیوز کے ساتھ ہوں. بالکل صحیح. ہاں, میں وی نیوز کا جو تعارف ہے وہ کروانا بھول گیا کہ آپ اس کے ایڈیٹر ہیں. جی. تو یہ تجربہ کیسا رہا وی نیوز والا؟ بڑا اچھا تجربہ رہا گمان صاحب. یہ آپ کو پتہ ہے کہ اب میڈیا ٹرانسفارم ہو رہا ہے. بالکل. جیسے کہ آپ بھی پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, ریڈیو پاکستان پہ کم ہوتے تھے پہلے, تو اب ہو گئے ہیں شروع, کیونکہ دنیا ٹرانسفارم ہو رہی ہے, میڈیا ٹرانسفارم ہو رہا ہے. اور پرنٹ میڈیا تھا پہلے, صرف اخبار ہوتے تھے پوری دنیا میں, پھر اس کے بعد ترقی ہوئی, پھر ریڈیو آیا, پھر اس کے بعد ٹی وی آیا, اب ہے ڈیجیٹل میڈیا کا دور. اور ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ اس کے بڑے ایڈوانٹیجز ہیں, وہی اب فیوچر ہے, کیونکہ اخبار مہنگا ہو گیا ہے, پرنٹ مہنگا ہے, لوگوں کی ہیبٹس چینج ہو رہی ہیں, آپ کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے جس میں اسکرین ہے, تو آپ سب کچھ آپ اپنے پام آف دی ہینڈ پہ دیکھ سکتے ہیں. تو ڈیجیٹل میڈیا آپ کی یہ ضرورتیں سرو کرتا ہے. آج کل کے بچے تصویر کو نہیں دیکھنا چاہتے, اسٹل پکچر کو, بلکہ ویڈیوز سے سمجھتے ہیں بات, آڈیو سے سمجھتے ہیں, ملٹی میڈیا سے سمجھتے ہیں. تو ڈیجیٹل میڈیا آپ کو وہ ساری چیزیں دیتا ہے کہ ملٹی میڈیا ہے, اور اس کی اور اپڈیٹ ہوتی ہے وہ, اور آپ کی کنوینئنٹ کے مطابق, آپ کے ٹائم کے مطابق, ٹائم اور اسپیس کا دیکھ کے آپ جہاں ہیں جیسے ہیں وہاں پہ آپ کو دے سکتا ہے. اس لیے ہم نے بھی اسی طرف سوئچ کیا وی نیوز کے ساتھ. وی نیوز کے ساتھ ایک ڈائنامک سی ٹیم ہم نے ہائر کی جو کہ پاکستان میں ڈیجیٹل میڈیا کا یا پرنٹ یا الیکٹرانک کا تجربہ رکھتے تھے, باقی ہم نے ان کو ٹرین کیا. تو ایک اچھی سی ینگ ڈائنامک ٹیم کے ساتھ سٹارٹ کیا, تو کافی اچھا رسپانس آیا ہے, اور ہماری سٹوریز ڈسکس ہوتی ہیں, ٹی ویز پہ ڈسکس ہوتی ہیں, ریپروڈیوس ہوتی ہیں, ڈرائنگ رومز میں ڈسکس ہوتی ہیں, سوشل میڈیا پہ چلتی ہیں. تو یہی فیڈ بیک ہوتا ہے, ابھی تک تو اچھا جا رہا ہے. اور میرا خیال ہے جتنے بڑے پاکستان کے میڈیا گروپس ہیں سب نے اپنا اپنا جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بنا لیے ہیں. بالکل, سارے میڈیا گروپس نے بنائے ہیں. اس میں اور اس میں فرق ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا جو پاکستان میں ابھی تک ہوا ہے نا, کسی نے بھی ٹرولی انڈیپینڈنٹ ڈیجیٹل میڈیا نہیں پلیٹ فارم بنا. ڈان والوں کا جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے اس کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں, وہ کافی اچھا کیا ہے. اب کچھ اس طرف آ رہے ہیں, لیکن جو جیسے جیو تھا, ایکسپریس تھا, یا باقی جو ایئر وائی ہے, وہ اپنی ٹی وی کی خبروں کو وہاں پہ ڈال دیتے ہیں, یعنی کہ اس کو کوئی اور انوویٹو چیز یا ڈیجیٹل اس کی علیحدہ سے نہیں دی, آئیڈینٹی نہیں دی, اس کے لیے الگ سے رپورٹنگ نہیں کرتے, اس کے لیے الگ سے کنٹینٹ جنریٹ نہیں کرتے. وہ ایک تھوڑا سا فرق ہے. تو جبکہ بی بی سی اردو ہے جیسے کہ انٹرنیشنلی, وائس آف امریکہ ہے, جیسے ہم ہیں وی نیوز ہے, اس طرح کے کچھ ادارے ہیں جو پر سے ڈیجیٹل ہیں, یعنی کہ وہ ڈیڈیکیٹڈ پلیٹ فارم ہے ڈیجیٹل کا. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وی نیوز جو ہے وہ پاکستان کا پہلا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے؟ میرا خیال ہے یہ کہنا غلط ہوگا, کیونکہ اس سے پہلے بھی کچھ شروع ہو چکے ہیں. پرو پاکستانی بھی ہے, وہ ایک نیش کو کور کرتا تھا, ٹیکنالوجی کی خبروں کو کرتا ہے. کچھ ادارے تھے مطلب اس طرح کے کچھ آئے ہیں, مطلب پاکستان کے اندر اور بھی آئے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں جو ڈومیسٹکلی ایک اچھا پروفیشنل ادارہ ہے. تو اس طرح ادارے پہلے بھی تھے اور بھی تھے. ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سب سے زیادہ پروفیشنلی نیوز کو ہینڈل کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے ساتھ
ٹرینڈ جرنلسٹ ہیں, کیونکہ زیادہ تر ڈیجیٹل پلیٹ فارمس کھلے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے, نیوز کے لیے نہیں کھلے تھے. ہمارا ہے نیوز کا ڈیڈیکیٹڈ, اور پروفیشنل جرنلسٹ ہیں جن کا ایکسپیرینس ہے پروفیشن کا. فیکٹ چیک کا نظام رکھا ہوا ہے ہم نے کہ جو نیوز سٹوری ہے اس کو ایک فلٹر کیا جاتا ہے, پراپر طریقے سے گزر کے آتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کی خبر ہے آپ نے بس جہاں سے سنی وہ دے دی, ہم اس کو ڈبل سورس کرتے ہیں, چیک کرتے ہیں. تو بیسیکلی ایک اتھینٹک پروفیشنل ٹیم کے ساتھ میرا خیال ہے شاید پہلا ہی پاکستان کا ہوگا. آپ یہ ذرا بتائیے کہ جرنلزم کی طرف آپ کیسے آئے؟ جرنلزم کی طرف جس طرح زیادہ تر پاکستان میں لوگ آتے ہیں, ویسے میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا. میرے گھر والے یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں, اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ میں بن جاؤں. لیکن میں ایف ایس سی میں نے کی تو میرے نمبرز بھی اتنے اچھے نہیں تھے, اور میں اندازہ ہو گیا تھا کہ میں بیولوجی پڑھنے کے لیے نہیں بنا. اور جو ہی میں نے آرٹس رکھی بی اے میں اور جرنلزم رکھی تو مجھے پتا چلا کہ میں شاید اسی لیے بنا ہوں. بالکل جیسے سکون آ جاتا ہے نا بندے کو, کہاں میں ایف ایس سی میں سپلی آ رہی ہے میڈیکل میں, اور کہاں میں گولڈ میڈل لے رہا ہوں جرنلزم میں. جب میں یونیورسٹی میں گیا ہوں تو الحمدللہ وہاں پہ ٹاپ کیا ہے, اور مجھے پتہ لگ گیا تھا کلاس روم میں سب سے زیادہ بولنے والا بندہ, اساتذہ پسند کرتے تھے, ڈیڈیکیشن, وہ ساری چیزیں وہ ساری سمجھ آتی تھی. تو یہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کس سیشن میں آپ نے کیا؟ اب میں نے 98-2000 کے سیشن میں کیا تھا. وہاں کی یونیورسٹی کا میگزین, ہمارا اپنا جو ڈپارٹمنٹ کا میگزین تھا اس کا بھی میں ایڈیٹر تھا, اور وہاں پہ ڈبیٹس بھی, مطلب یونیورسٹی سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. میں بڑا شائع سا ایک بندہ ہوتا تھا, لیکن جب میں جرنلزم کی طرف آیا اور میں نے سیکھا تو وہاں جیسے سمندر میں مچھلی چلی جاتی ہے نا, تو مجھے فیل ہوا کہ آئی ایم میڈ فار دس, اور مزہ آنا شروع ہوا. اور پھر مجھے ٹیچر اسی وقت کہتے تھے کہ آپ ایک اچھے جرنلسٹ بن جاؤ گے. اچھا بس صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ آپ نے پرنٹ میں بھی کام کیا, آپ نے الیکٹرانک میں بھی کیا, اور اب ایک ملٹیپل ادارے میں کام کر رہے ہیں, تو ان سارے تجربات کو آپ کیسے بیان کریں گے؟ دیکھیں میں بھی ساتھ ساتھ ہی ایوالو ہوا ہوں. پاکستان میں جس طرح کہ جب میں آیا تھا پرنٹ کا بڑا راج تھا شروع میں 2001, اس وقت پرنٹ ہی ایک بڑی چیز ہوتی تھی, خاص طور پہ انگریزی اخبارات, نیشن, ڈان اور نیوز. تو اس کے ساتھ ہی پاکستان میں بوم آیا میڈیا کا, الیکٹرانک میڈیا کا, اور ایک دم چینلز آ گئے, جیو آیا, ایئر وائی آئے, پھر اس کے بعد اور دنیا باقی چینلز بھی آنا شروع ہوئے. تو وہ ایک ایرا تھا پاکستان میں. اس ایرا میں الیکٹرانک میڈیا کا ایک عروج تھا, آپ کو ہر طرف سے آفرز آتی تھی. میں نے جیو جوائن کیا تو مجھے آفرز ایئر وائی سے اسی دن آ گئی تھی, بلکہ جس دن میں جیو جوائن کیا اس سے پہلے مجھے ایک اور ٹی وی چینل سے آفر ہوئی, اس کے بعد بھی آفرز ہوئی. تو بیسیکلی اور ہر دوسرے دن آپ کو ایک اچھے اگر آپ رپورٹر یا کوئی بھی ریسورس تھے تو آپ کو آفرز ہوتی تھی. تو میڈیا کا ایک بوم تھا, وہ میرا 2015 تک چلا ہے. بالکل. اس کے بعد جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف لوگ گئے, اور میں نے دیکھا کہ انٹرنیشنلی بھی ڈیجیٹل ہی کا رواج ہے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹی وی ہے وہ آپ کو اس کی ٹائم اینڈ اسپیس میں دیکھنا پڑتا ہے. ٹی وی پہ خبر نامہ 8 بجے آئے گا, 9 بجے آئے گا, 8 بجے ایک بڑا پریمیئر شو آئے گا ان کا, اس کے بعد 9 بجے خبر نامہ آئے گا, 10 بجے آئے گا. اگر آپ 9-10 بجے نہیں ہیں تو آپ ٹی وی پہ نہیں مس کر جاتے ہیں. ڈیجیٹل میں یہ بات نہیں ہے. ڈیجیٹل میں پاکستان سے باہر آپ بیٹھے ہیں, کسی دوسرے ٹائم زون میں ہیں اور کسی اور وقت میں ہیں, آپ سفر کر رہے ہیں, آپ فری اسی وقت ہوئے ہیں, رات کو جا کے دیکھ رہے ہیں, اس وقت آپ کو ساری خبریں مل جائیں گی, ساری چیزیں ملیں گی. اور ڈیجیٹل میں جیسے کہ یوٹیوب بھی ڈیجیٹل ہے. آپ دیکھیں یوٹیوب کتنا پاپولر ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یوٹیوب کے ٹاک شوز ہر وقت آپ کے ہاتھ میں اویلیبل ہوتے ہیں, اپنے ٹائم اور اپنے اسپیس میں آپ دیکھتے ہیں. ٹرین پہ جا رہے ہیں اس وقت آپ دیکھ لیں, جبکہ جو ٹی وی کے ٹاک شوز ٹائم پہ ہوتے ہیں تو اس لیے وہ پاپولیرٹی اب کھو رہے ہیں. تو یہ ایک ٹرانسفارمیشن ہے, میرا خیال ہے فیوچر ڈیجیٹل کا ہی ہے. اور دوسرا یہ کہ میرے خیال میں ایک تو ایکسیس اور جو ورائٹی آف کنٹینٹ, یعنی آپ کو ٹویٹر بھی موبائل پہ اویلیبل ہے, یوٹیوب بھی اویلیبل ہے, جتنی بھی ایپس ہیں. ٹیکنالوجی نے اس کو بالکل ٹرانسفارم کر دیا ہے, کیونکہ ساری اپلیکیشنز بھی اویلیبل ہیں. دوسرا یہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑی چیز بن چکا ہے اب, اور سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ سارا انقلاب آیا ہے. تو ہمارا جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس میں سوشل میڈیا ایک نیوز کا سورس بھی ہوتا ہے, ایک نیوز کیوریشن ہے پوری دنیا میں اب چلتی ہے کہ سوشل میڈیا آپ کا نیوز کا سورس ہے. ٹویٹر پہ آپ دیکھتے ہیں 2-3 ٹویٹس ہوئی ہیں کسی ایشو پہ, پرائم منسٹر نے ٹویٹ کر دی, اور لوگوں نے ٹویٹ کی, اس کا جواب آیا, عوام نے کوئی ٹویٹ کی, وہ ایشو بن گیا, وہ خبر بن گئی, وہیں سے آپ نے پوری خبر بنا دی. ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ چل پڑا کسی چیز کے بارے میں, کسی چیز کو ڈسکس کرنا شروع ہو گئے, کسی کھلاڑی نے ڈبل سینچری مار دی سعود نے, تو وہ ساروں نے ڈسکس کی, آپ نے کر دی, وہ خبر بنا دی. تو ڈیجیٹل اور سوشل ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں ایک قسم کے, اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو مہمیز دیتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا دوسرا یہ کہ آپ نے چونکہ ایک لمبا عرصہ انگلش جرنلزم میں کام کیا, تو جو اردو میں بھی آپ نے سٹوریز کی, اور دونوں میں ظاہر ہے آپ کو کیا یعنی فرق کس طرح آپ کرتے ہیں, یعنی کس میں زیادہ مزہ آیا آپ کو؟ ویسے فرینکلی اسپیکنگ مزہ تو انگلش میں زیادہ آتا ہے. وجہ یہ کہ پہلے پاکستان میں جو انگلش جرنلزم تھی وہاں پہ آپ ڈیٹیل سٹوری کر سکتے تھے.
آپ کو پتا ہے جنگ اخبار ہے, کچھ ایکسپریس ہے, یا اردو کے جو اخبارات ہوتے ہیں ان میں خبر بڑی مختصر کر کے فرنٹ پیج پہ تھوڑی سی لگتی ہے, بقیہ صفحہ 8 پہ. وہ صفحہ 8 پہ جا کے کوئی جاتا ہے, کوئی تندور پہ پڑھ رہا ہے اخبار, تو صفحہ 8 ہی نہیں ہے, اور وہ پہلا صفحہ پڑھ سکتا ہے, صفحہ 7 نہیں مل رہا. تو انگلش میں یہ ہوتا تھا کہ ایک ہی صفحے پہ پوری خبر بھی لگا دیتے تھے, اور خبر جتنی بھی لمبی ہو کاٹتے نہیں تھے, تو آپ ڈیٹیل ایکسپریس کر سکتے ہیں. اور بیچ میں پھر ایک ایسا اخبار بھی آیا کہ جو پوری خبر ہی فرنٹ پہ لگاتا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ اردو کا بھی اور انگریزی کا بھی ایسا یہ رواج آیا کہ جیسے لاہور سے وہ نجم سیٹھی اس زمانے میں ایڈیٹر ہوتے تھے اس ڈیلی ٹائمز. جی, تو مطلب یہ نئے ٹرینڈز آئے, اور ڈیجیٹل نے البتہ یہ کیا ہے کہ ڈیجیٹل میں آپ کی خبر کی لینتھ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل آپ جتنی بھی بڑی خبر کریں, ظاہر ہے وہ ویب پہ اسپیس ہی اسپیس ہے, آپ ایک صفحے پہ تو نہیں لکھ رہے, تو وہ بڑھ جاتا ہے. تو انگلش اور اردو کے اپنے مزے. میں آپ کو بتاؤں کہ انگلش کا پاکستان میں ایک وقت تھا امپیکٹ بہت زیادہ تھا. آپ نیشن پہ کرائم کی سٹوری ایک چھوٹی سی بھی کر دیں, اس پہ فوراً ایکشن ہوتا تھا بالکل نیشن اخبار میں, جبکہ آپ اردو میں بڑی خبریں لگتی تھیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. انگلش میڈیا چونکہ پڑھتے تھے معتبر ہلکے اوپینین میکرز, تو اس سے فرق پڑتا تھا, پالیسیز چینج ہوتی تھیں, اس سے وہ ہوتا تھا. ڈیجیٹل اب چونکہ آیا ہے کہ وہ سب کے لیے ایکسیپشن ہے. پاکستان میں پاپولر زبان تو اردو ہی ہے, تو اردو میں البتہ اور ڈیجیٹل میں یہ ہے کہ انگلش کے قریب تر ہے, اور اردو چونکہ پاپولر ہے, عوام میں بہت پہنچ سکتے ہیں, تو اس لیے اردو زیادہ پاپولر ہے, آپ کو یعنی زیادہ عوام تک رسائی دیتی ہے. اور آپ کیا چیلنج دیکھتے ہیں خاص طور پہ پرنٹ میں؟ تو پوری دنیا میں ایک چیلنج آ گیا ہے پرنٹ کو خاص, اور اب تو ٹیلی ویژن چینلز کو بھی سوشل میڈیا سے چیلنج آ گیا ہے. تو آپ کیا اس کو کس طرح اس کو بیان کریں گے؟ آپ کس طرح دیکھتے ہیں ساری ٹرانسفارمیشن کو؟ میرے خیال میں ایک چیلنج ہے. حال ہی میں ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں ایک بڑے سینئر میڈیا پرسن تھے, انہوں نے ایک بات کی تھی, میں اسی بات کو یہاں بیان کروں گا, کہ انہوں نے کہا کہ ایک وقت تھا پرنٹ کا, پھر تھا ٹی وی کا, اب ڈیجیٹل کا وقت ہے, اور میڈیا ایسا پیس کے ساتھ ٹرانسفارم ہو رہا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے. یہ ایک ایسا وقت ہے جیسے کوئی طوفان آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, سارے لوگ آپ گھروں میں رہ جاتے ہیں, آپ بالکل شیلٹر ڈھونڈتے ہیں اور آپ پناہ لیتے ہیں, اور اس پناہ میں رک جاتے ہیں. تو یہ طوفان کا وقت ہے میڈیا پہ, ایک ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے میسو قسم کی. اس وقت میں آپ جہاں ہیں آپ وہاں رکیں, مطلب جو میڈیا کے لوگ ہیں, جرنلسٹ ہیں, ان کے لیے میرا مشورہ ہے کہ فی الحال آپ جہاں جاب لگی ہوئی ہے وہاں پہ کریں, اور طوفان کے تھمنے کا ویٹ کریں. جو ہی طوفان تھمے گا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کون سا میڈیا سروائیو کرتا ہے. لیکن جو پریڈکشن ہے, جو میری ذاتی رائے میں, کہ ڈیجیٹل نے ہی سروائیو کرنا ہے. اخبارات کیونکہ اب پیپرز آپ کو پتہ ہے آرٹیفیشلی بھی بنے تو بھی ٹریز سے بنتے ہیں, اس کے مسئلے ہیں. ابھی سے پاکستان میں کئی اخبارات کے صفحات شرنک ہو گئے ہیں, تھوڑے رہ گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپر بہت مہنگا امپورٹ ہوتا ہے, اور ہیبٹس نہیں رہی. آپ اپنے بچوں کو دیکھیں, آج کل کون سے بچے اخبار پڑھتے ہیں؟ سارے بچے یوٹیوب, ٹک ٹاک, یہ وہ سارا موبائل پہ دیکھتے ہیں. تو اس وجہ سے میڈیا نے سروائیو کرنا ہے تو سوشل میڈیا کا فیوچر ہے اور ڈیجیٹل میڈیا کا فیوچر ہے, اور یہی رہے گا فیوچر میں بھی. بالکل صحیح. اچھا, ایک وسیم صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ جو حکومتیں کنٹرول کرتی ہیں میڈیا کا, اور میڈیا کو اپنی مرضی کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں, تو اس سے جرنلسٹ پہ اور میڈیا پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیے, اور کیا ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہے. پاکستان جیسے ملکوں میں تو زیادہ ہے, باہر کے ملکوں میں بھی ہمیشہ سے ہوتا ہے, کسی نہ کسی حد تک کوشش ہوتی ہے. اور پوری دنیا میں کہیں پہ بھی پوری آزادی نہیں ملتی میڈیا کو, تو جرنلسٹ ظاہر راستے نکالتے ہیں. جرنلسٹ میں کہتا ہوں کہ وہ ورڈ سمتھس ہوتے ہیں, لفظوں کے کھلاڑی ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں ایسے حالات میں جرنلسٹ کو اور کریٹیو ہو جانا چاہیے, اپنی بات بھی کرنی چاہیے اور سروائیو بھی کرنا چاہیے. یعنی بات ایک دفعہ نہیں کرنی, آپ نے بار بار بات کرنے کے قابل ہونا ہے, یعنی اپنے آپ کو سروائیو بھی رکھنا ہے اور اس کے باوجود بھی اپنے بات بھی کہہ دینی ہے. تو کریٹیو ہو جانا چاہیے, جیسے کہ ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی ہمیشہ سے بڑے کریٹیو رہے ہیں, ہر دور میں بات بھی کر جاتے تھے اور سروائیو بھی کرتے رہے. تو یہی بات ہے کہ میڈیا کو کریٹیو ہونا پڑتا ہے. اور ایک اور جو ٹرینڈ اب آ رہا ہے سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا, اس نے میڈیا کو ڈیموکریٹائز کر دیا ہے. اس کی وجہ سے اب یہ ممکن نہیں رہا حکومتوں کے لیے بھی کہ ایک حد سے زیادہ کنٹرول کر سکیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں آئے روز کریک ڈاؤنز بھی ہوتے ہیں, پھر بھی آواز کہیں نہ کہیں سے نکل جاتی ہے. تو آواز کو میرا خیال ہے دبانا ٹیکنالوجی کی آمد کے ساتھ اور ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کی آمد کے ساتھ دن بدن مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. بالکل صحیح. اچھا وسیم صاحب, آج آپ نے ریڈیو پاکستان کو وزٹ کیا, تو آپ پہلے بھی یہاں آتے رہے ہوں گے, تو آپ کو کیا فرق لگا یا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ریڈیو کس سمت کو جا رہا ہے؟ جی, میں نے آج وزٹ کیا, میں اس سے پہلے بھی وزٹ کر چکا ہوں, بلکہ 2005-6 میں یہاں میں پروگرام بھی کرتا رہا ہوں. تو بڑی خوشی ہوئی کہ ریڈیو پاکستان کو احساس ہوا ہے کہ دور تبدیل ہو رہا ہے.
تو اس تبدیل ہوتے ہوئے دور کے ساتھ ساتھ اپنے ان تقاضوں کے ساتھ، جدید تقاضوں کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کر رہے ہیں. آپ ٹک ٹاک پہ آ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا کہ بڑے فالوورز ہیں ٹویٹر پہ. اور پھر میں نے دیکھا کہ ڈیزائننگ بہت کریٹیو کی گئی ہے ریڈیو کی. ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ میں آ کے لگتا ہے کسی کمرشل ادارے کی بلڈنگ میں آئے ہیں، جہاں پہ رنگ ہیں. جیسے گوگل کا آفس ہے دنیا میں، امریکہ میں، اس میں ہر طرف آپ کو رنگ، نور، روشنی اس طرح کے بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، زندگی نظر آتی ہے. میں گیا ہوں بز فیڈ کے آفس میں امریکہ میں. بز فیڈ ایک بہت ینگ جنریشن کا پلیٹ فارم ہے، جس میں چھوٹے بچے، ینگ لوگ کام کرتے ہیں، 19 سال، 20 سال، 30 سال. اور وہ بچے دفتر میں چاکلیٹس پڑی ہیں، فروٹس پڑے ہیں، رنگ پڑے ہیں، اسی طرح مطلب رنگین سا ماحول ہے. وہ ماحول مجھے اس کی جھلک نظر آئی ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ آپ نے فیوچر کو پہلے سے ہی جانچ لیا ہے اور اسی کے حساب سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ایک اچھا قدم ہوگا، اور ہوپ فلی کنٹینٹ بھی ایسا آئے گا جو کہ ینگ جنریشن کو اٹریکٹ کر سکے، تاکہ اس بدلتے دور کے ساتھ ریڈیو ریلیونٹ رہ سکے. بالکل صحیح. عباس صاحب بہت شکریہ. آج آپ سے بہت مختصر سی وقت کے لیے ملاقات ہوئی اور بڑی مختصر موضوع پہ بات کی، لیکن ہم نے کافی موضوعات کو جو ہے وہ آپ نے اس وقت کے اندر ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ ہمارے لیے ٹائم نکالا کریں گے، اور ہم مختلف موضوعات پہ آپ سے انشاءاللہ العزیز جو گفتگو ہے وہ کیا کریں گے. بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی اکمل شاداد گمن اور پروڈیوسر صبا اختر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.